اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے مالک راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے مالک فرماتے ہیں میں کچھ دوں، کوئی خیر ادا کروں، کیا دیتا ہے؟ جعل فی قلبی حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس کریم اللہ نے ہمیں پروردگار عالم، اس لیے میں نے تذکرہ کیا اللہ کی نعمات کو معصوم فرماتے ہیں جب مالک سے مانگنا ہو نا تو طریقہ کیا، پہلے ہم مالک کی تعریف کرو، اس کے بعد اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اس کی نعمتوں کا خود فرماتے ہیں اذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مالک فرماتے ہیں میرا داؤد، اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرا داؤد، جی مالک میرے بندوں کو میری طرف بلا۔ مالک کیسے بلاؤں؟ مالک یہ وعدہ بھی انہیں میری نعمتیں یاد دلا، انہیں میری نعمتیں یاد دلا کہ وہ میری نعمتیں یاد کریں گے، میری بارگاہ میں آ جائیں گے، مجھے خالق مانیں گے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب داؤد علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا اے میری امت، اس مالک کی بارگاہ میں آؤ جس نے تمہارے لیے سورج کو پیدا کیا، چاند کو خلق کیا، دن رات بنائے، ہوا چلائی، زندگی جیسی عظیم نعمت دی، تمہارے آنے سے پہلے رزق کا انتظام کیا۔ جناب داؤد علیہ السلام اپنی امت سے کہتے وہ مالک ہے کہ جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، تمہارے لیے سورج، دن رات، ہوا، پانی، رزق، یہ سارا انتظام کیا۔ وہ اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ سنتے، مالک کی بارگاہ میں آ جاتے۔ میں کہتا ہوں وہ جناب داؤد علیہ السلام کی امت تھی، اللہ کے نبی انہیں کہتے تھے اس مالک کی بارگاہ میں آؤ جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے، جس نے تمہارے لیے شمس و قمر بنائے، جس نے تمہارے لیے ہوائیں چلائی، جس نے تمہارے لیے زندگی کی عظیم نعمت دی، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ میں کہوں گا جناب داؤد نے یہ نعمتیں انہیں یاد دلائی، وہ نعمتیں یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں وہ یہ نہیں کہے گا اے بندگان خدا اللہ کی بارگاہ میں آؤ جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے، تمہارے لیے سورج و چاند بنائے، تمہارے لیے ہوائیں چلائیں، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ میں کہوں گا آج کے زمانے میں یوں کہوں گا اے اللہ کے بندو آؤ اللہ کی بارگاہ میں جس نے تمہیں علی جیسا امام ایمان سے بتا سورج و چاند، زمین و آسمان یہ بڑی نعمت ہے یا علی بڑی نعمت ہے؟ علی بڑی نعمت ہے، علی بڑی سبحان، یا وہ بڑی نعمت ہے سبحان، یا علی بڑی نعمت ہے؟ علی بڑی نعمت۔ تو یہ تو وہ نعمت ہے جس کے لیے فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج نعمت بھی تمام ہو گئی۔ کیا ساری نعمتیں تمام ہو جائیں؟ اس نعمت کو نعمت علی کہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ عظیم، توجہ فرمائیے گا یہ جملہ ذہن ہونا پائے، اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے۔ تو میں کہوں گا اللہ کی بارگاہ میں جس نے تمہیں علی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ایمان سے بتا داؤد کی امت وہ نعمتیں سن کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی تھی، وہ نعمتیں سن کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی۔ ناراض بھی نہ ہو، اللہ تجھے علی جیسی نعمت دے پھر بھی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ علی جیسی نعمت دے پھر بھی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ ایمان سے بتا میں کہا کرتا ہوں اپنے جوانوں سے جو بہت مشکل ہے ان کے لیے نماز پڑھنا، میں کہتا ہوں اگر تجھے ہے اللہ کو سجدہ کرنے میں دل نہ لگے، مشکل ہو تیرے لیے، تو کم از کم ایک سجدہ اس مالک کا اس لیے کر دے کہ اس نے مجھے علی جو دیا ہے۔
اللہ اکبر کم از کم میں شکر کر اتنا تو کر دے کہ ایک سجدہ اس مالک کا اس وجہ سے کر دے، اس نے مجھے علی جو دیا۔ ایمان سے بتا، اگر بھی بازار میں چل، پڑھا لکھا بچہ جوان بہت اللہ نے عزت دی، دنیاوی مقامات آ گئی، ہم نے دیکھا بازار میں جا رہا ہے، ایک بزرگ سامنے آئے، اس کے سامنے جھک گیا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ نے تجھے یہ مقام دیا، افیسر، یہ بلندی، یہ بزرگ کے آگے کیوں جھک رہا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اس کے بڑے مجھ پر احسانات ہیں۔ اب جب تک یہ زندہ رہے گا، میرے سامنے آئے گا، میں اس کے سامنے جھکتا رہوں گا۔ ذرا انصاف سے بتا، ایک دنیا کا عام بندہ تجھ پہ احسان کرے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ نے تجھے علی دیا پھر بھی نہیں جھکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان کہ اللہ کی قدر ایک عام انسان کے برابر ہے، اللہ اکبر، جس نے تجھے اتنی عظیم نعمت دی، بے شک، ہاں میرا اللہ کی بارگاہ میں جو مالک نے تجھے اور مجھے سبحان انسان بنایا، بے شک، وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بھی بنا سکتا ہے۔ بے شک، یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار، مالک جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پھر پیدا کر کے جسے چاہتا ہے چن بھی لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ دو اختیار کسی کو اللہ نے دیے۔ خلق کرنا بھی مالک فرماتا ہے میرا اختیار ہے، پھر خلق کر کے اسے ہدایت کے لیے چن لینا بھی میرا اختیار ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بہت یہ میرا اختیار ہے، کسی کو اختیار نہیں۔ مالک فرماتا ہے میں خلق کرتا ہوں، اسے چاہتا ہے خلق کرتا، پھر فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل، کسی کو مجال نہیں کہ وہ اسے سوال کرے کہ یہ تو نے کیوں بنایا، یہ تو نے کیوں بنایا ہے؟ مالک ہے، میری مرضی، جیسے چاہوں بنا۔ سبحان اللہ، اللہ یخلق ما یشاء، کہتے ہیں جیسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، سبحان، لیکن ایسے نہیں، اپنے اختیار کو ایسے استعمال نہیں کرتا۔ فرماتا ہے میں علیم بھی ہوں اللہ اور حکیم بھی ہوں اور عادل بھی ہوں، عادل، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ میں جانتا بھی جانتا بھی، اور صاحب حکمت بھی، میرا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اور عادل بھی ہوں۔ عادل کے کیا مطلب ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جو صلاحیت بننے کی ہوتی ہے اسے وہی بناتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، توجہ فرمائیے گا، جس میں جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے مالک اسے وہی بناتا ہے۔ جس میں پتھر بننے کی صلاحیت اسے پتھر بنا دیا، جس میں حیوان بننے کی صلاحیت اسے حیوان بنا دیا، جس میں انسان بننے کی صلاحیت اسے انسان بنا دیا، جس میں فرشتہ بننے کی صلاحیت اسے ملک بنا دیا، فرشتہ، جس میں جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ اسے وہی بناتا ہے کیونکہ وہ عادل ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، عادل ہے، جس میں جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ اسے وہی بناتا ہے۔ مالک کی عدالت کہ جس میں جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، آپ کی محبت کو دیکھ کے جب ناز کروں، آدم میں صلاحیت دیکھی صفی اللہ بنا دیا، نوح میں صلاحیت دیکھی نجیب اللہ بنا دیا، ابراہیم میں صلاحیت دیکھی خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ میں صلاحیت دیکھی کریم اللہ بنا دیا، عیسیٰ میں صلاحیت دیکھی روح اللہ بنا دیا۔ جب آمنہ کے لال کی منزل آئی اب اعلان کرتا ہے میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد، آل محمد۔ جس میں جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے بھی بناتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، خلق کرتا ہے۔ اتنا نہیں، پھر فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جیسی چاہتا ہے سبحان، مالک فرماتا ہے میں ہی ہوں، اللہ کی کوئی اور نہیں ہے، کلمہ حسر ہے، میرے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، بے شک، میں اللہ ہی شکم مادر میں جیسی چاہتا ہوں تصویر بنا دیتا ہوں، بے شک، بے شک، وہی اللہ ہے، سبحان، جیسی چاہتا ہوں تصویر بناتا ہوں، میں اللہ شکم مادر میں تصویر بناتا ہوں۔
دنیا کے مصور اور اللہ کے مصور ہونے میں بڑا فرق ہے. بے شک دنیا کے جتنے بھی کاریگر قابل ترین مصور ہیں کبھی پانی پہ تصویر نہیں بنا سکتے, اندھیرے میں نہیں بنا سکتے. آنکھوں بڑے سے بڑا مصور کھاؤ نہیں, روشنی ہوگی تو تصویر بناؤں گا. بے شک بے شک پانی نقصان دیتا ہے, پانی نہیں ہوگا تو میں تصویر بناؤں گا. اس مالک کو دیکھ جو اندھیرے میں تصویر بناتا ہے اندھیرے میں بنا بے شک اور پانی میں بنا. بے شک بے شک تو جیسی چاہتا ہے تصویر بنا. مالک فرماتا ہے میں مصور ہوں, میں جیسی چاہتا ہوں تصویر بناتا ہوں. فرماتا ہے کروڑوں اربوں ایسی تصویریں بناؤں گا جو ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہوں گی, مگر 14 ایسی بناؤں گا اولنا محمد. کیا بات, سبحان اللہ, بہت بہت ایسی بناؤں گا 14 ایسی تصویریں بناؤں گا. اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ اللہ اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے یہ سوچا. اللہ کتنا پیارا بے شعر. شک, کیا بات, اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے یہ سوچا پیغام کسے دوں, یہ تو سارے ہیں محمد. سبحان اللہ, پیغام کسے, یہ تو سارے ہیں محمد. خدا کی عظمت پیغمبر پہچان, خدا کی قسم دنیا کائنات جب سے کائنات بنی ہے جب تک رہے گی کوئی ایسا انسان دکھا دو کہ جو اپنے آنے والی نسل کی کردار کی ضمانت ہے. کوئی نہیں ملے گا. نیک بد بھی ہو سکتا ہے, بد نیک بھی ہو سکتا ہے, لیکن عظمت پیغمبر پہ لاکھوں درود و سلام ہوں. نبی فرماتے ہیں میرا پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. یہ سارے محمد ہیں, یہ سارے محمد ہیں. صورت میں بھی محمد ہے, سیرت میں بھی محمد ہے. بے شک بے شک بے شک آنے والا اگر میرے کردار کا مالک نہ ہو, اس کا کردار میں محمد جیسا کردار نہ ہو, تو بے شک میری نبوت کو چھوڑ دینا. میری عظمت کی دلیل ہے کہ میں اپنے آنے والے 12 کی بھی کردار کی ضمانت ہوں. سبحان اللہ, سبحان, کیا بات, بابا نے بلند سلام اللہ صلی محمد محمد. سارے صورت میں بھی محمد. بھئی نام تو کسی کا حسن ہے, اللہ, کسی کا حسین ہے, کسی کا علی ہے, کسی کا جعفر ہے, کوئی کاظم ہے, کوئی نبی کہتے ہیں سارے محمد ہیں. پوچھا مولا سمجھا تو دے. فرمایا قرآن لے آ, کھولی سے بتائیے سورت کون سی ہے, کہا سورہ بقرہ. کہا یہ کون سی ہے, کہا آل عمران. کہا یہ مریم, انبیاء, اسراء, حج, فلک. کہا آپ اسے بند کر, کہا قرآن. کہا پھیلتے ہیں تو مسعود کے کوئی علی, کوئی حسن, کوئی حسین, کوئی جعفر, کوئی کاظم, جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سارے محمد. خدا کی قسم نہ صورت بدلی نہ سیرت بدلی. سیرت بدلی, بے شک بے شک. امام رضا علیہ السلام کی سواری آئی, اللہ صلی علیہ محمد نیشا پور میں امام کی سواری پہنچی. امام علیہ السلام وہاں آئے, حالت کیا تھی سواری پہ محمل, امام کے چہرے پہ نقاب. ان علاقوں سے گزارا گیا تھا امام کو کہ جو امام کے چاہنے والے نہیں تھے. جب نیشا پور میں امام کی سواری پہنچی, 2 واقعات اب خدمت میں. سبحان اللہ, سبحان ایک اللہ. شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, سامنے دشت رکھا ہے. سبحان اللہ, بے شک. آتے ہیں لوگ, نبی مٹھی بھر کے دیتے ہیں. کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کرے. مٹھی بھری آقا نے مجھے دی. میں نے گری 18 یا 20 روایات. جی جی, کہا خواب سے بیدار ہوا. میں نے سمجھا کہ شاید
اپنے طور پہ سمجھ لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے دن اتنے رہ گئے. حکم شریعت ہے کہ اپنے ذہن سے خواب کی تعبیر نہ بناؤ بلکہ اس سے پوچھو. معصوم نے پھر بتا بھی دیا جس سے پوچھو اس کے لیے حکم معصوم ہے کہ جو بھی خواب دیکھے اسے اچھی تعبیر بتاؤ. جو بتائے گا اللہ اسی زبان پہ جو ہے اس کو جاری کر. سبحان اللہ. کہتے تیاری کرنے لگے کہ دن تھوڑے رہ گئے. توبہ استغفار. جب وہ دن گزر گئے حیران ہو گیا. میں نے سمجھا کہ زندگی کے دن اتنے رہ گئے. کہا اب اس کی تعبیر کس سے پوچھے؟ خواب میں نبی اور اس طریقے سے خرم عطا کی نبی نے. اتنے میں اس نے سنا کہ نیشا پور میں امام رضا آ رہی ہے. سنے فرزند رسول آئے ہیں. وہاں پہنچا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا روایت کے الفاظ ہیں کہتے ہیں امام ایسے بیٹھے تھے خواب میں مصطفیٰ بیٹھے. اس کے بیٹھنے کا انداز بھی وہی تھا جو نبی کا. کہتے ہیں اسی طریقے سے دے رہے تھے. کہتے میں آگے بڑھا. میں نے کہا مجھے بھی عطا کرے. امام نے مٹھی بھری مجھے دی. کہتے ہیں میں نے گنے اتنے تھے جتنے نبی نے دیے. اگلا جملہ سنیں وہ سنیں فذکر. یہ بار بار یاد دیا خدا کی قسم یہ عظمت آل محمد ہے. ایک مرتبہ کہا فرزند رسول کو شعور عطا کرے. مسکرا کے فرمایا جتنے نانا نے دیے اتنے ہی میں دوں گا. جو عمل نبی کا وہی عمل معصوم. سیرت میں بھی محمد ہے صورت میں بھی سیرت کا پتہ چل گیا. اب صورت میں محدثین 30,000 محدثین. امام کی سواری کی ارد گرد 18,000 پہ لکھا ہے 30,000 روایات. امام کی سواری کی ارد گرد جمع. یبنا رسول اللہ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کر. اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کر. آپ محدث ہیں. آپ کا کام ہی حدیث سننا ہے اور آگے بیان کرنا ہے. بلکہ بلند تر صلوات پڑھی ماشاءاللہ. مل کے بلند تر صلوات پڑھی تو جو فرما رہے کہا آپ محدث ہیں. آپ کا کام ہے حدیث بیان کرنا. حدیث سننا اور آگے حدیث بیان کرنا. آپ نے سینکڑوں حدیثیں بیان کی ہوگی نبی کی سن کر آگے بیان کی ہوگی. ہم محدث ہیں. یہ امام سے کیوں کریں؟ فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیا. روایت کے الفاظ ہیں ارد گرد جمع بھی تھے رو بھی رہے تھے. اور کہے تھے اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجیے. کیوں؟ توجہ فرمائیے. اس لیے حدیثیں تو ہم سن چکے ہیں آگے بیان بھی کر چکے ہیں. ہم محدث ہمارا کام ہی ہے حدیث بیان کرنا. لیکن آپ سے التماس ہے کہ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کریں. اس لیے کہ ہم لہجہ رسول سننا چاہتے ہیں. ہمارا زمانہ وہ نہیں ہے. ہم نے زمانہ رسول کو ترک نہیں کیا. ہمیں کوئی نہیں ملا. آپ کلام کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مجھ سے میرے بابا نے بیان کیا ان سے ان کے بابا نے. اس ساری معصوموں کا سلسلہ روایت اس حدیث میں جس کے لیے امام احمد بن حنبل نے کہا اسے سلسلۃ الذہب سونے کی کڑیاں کہا جاتا ہے. جس روایت میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے سارے معصوم ہیں. کہتے ہیں یہ اتنی پاکیزہ ہے اتنی طیب یہ نام ہے اتنے پاکیزہ نام ہیں. ان کی تاثیری ہے. اس حدیث میں جتنے راویوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے رسول کی اگر ان ناموں کو پانی میں کھول کے کسی دیوانے کو پلایا جائے خدا اسے شفا عطا کر دے. اس بدبخت نے کہا تھا ملعون نے فیس بک پہ آیا تھا اس نے گستاخی کی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں اور خدا اس پہ لعنت کرے جیسے اس نے کیا. امام اہل اسلام نے کہا اس نے شر پھیلانے کی کوشش کی. میں کہتا ہوں اس سے پہلے وہ پڑھ تو لیتا کہ جنہیں وہ رہنما مانتا ہے اس سے پوچھ لیتا موسیٰ کاظم کی عظمت کیا ہے.
دیتا نا جس کے بارے میں گستاخی کر رہا تھا، امام رضا نے کہا نا، امام رضا کے والد امام موسیٰ کاظم اور جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر، امام زاہد، ان کو پوچھ لیتا، احمد بن حنبل سے پوچھ لیتا، آپ بتائیے ان کی عظمت کیا ہے، وہ تجھے بتاتا کہ میرے نزدیک ان کی عظمت ہی ہے کہ ان کے ناموں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، دیوانے کو پلا دیا جائے پانی، جس میں ان کے نام کو کھول کر پانی پلا دیا جائے، اسے خدا شفا دیتا ہے، جن کے نام میں تاثیری ہے وہ خود کتنے پاکیزہ ہوں گے۔ سبحان بات آگے خدمت میں عرض کرتا چلوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ابو حنیفہ عالم اسلام کی عظیم ہستی، ہمارے کا احترام کرتے ہیں، یقیناً صاحب علم سے احترام آئے امام کی بارگاہ میں آتے تھے امام کو سلام کرنے کے، اور یہ بھی جملے کہے، امام کی بارگاہ میں آتے تھے اور انہوں نے یہ جملے کہے، جب بھی میں امام کی بارگاہ میں جاتا امام کو میں نے دو حالتوں سے خالی نہیں دیکھا، یا تو امام نماز پڑھ رہے ہوتے یا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر۔ میں نے دو حالتوں سے امام کو خالی نہیں دیکھا، یا تو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے یا نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اب جملہ مکمل کروں، ماشاءاللہ، دو ہی تو چیزیں ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں میں نماز شروع کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان وہ کہتے ہیں کہ میں نے معصوم کو دیکھا دو ہی حالتوں میں تھے، بھائی دو ہی حالتیں تھیں، یا تلاوت قرآن یا نماز، یا تو امام اللہ سے کلام کر رہے ہوتے یا اللہ امام سے کلام کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات۔ امام عصا لے کر جا رہے، اٹھی عصا ہاتھ میں، ابو حنیفہ ملے، سلام کیا، فرزند رسول آپ اتنے تو بوڑھے نہیں ہو گئے کہ اپنے ہاتھ میں عصا رکھے؟ ماں فرماتے ہاں لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں عصا رکھا، اللہ اکبر، سبحان۔ اور پھر یہ عصا کی معمولی عصا بھی نہیں ہے، کیا اس عصا میں خصوصیت؟ امام فرماتے ہیں یہ میرے جد کا عصا ہے، توجہ فرمائیے گا، میرے جد کا عصا ہے۔ کیا مطلب؟ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں سمجھ لو نبی کی وراثت کے وارث ہم ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ عصا کی صورت۔ امام نے فرمایا یہ میرے نبی کا عصا ہے، میرے جد کا عصا ہے، ان کے ہاتھوں سے مس ہوا۔ امام ابو حنیفہ آگے بڑھے تاکہ اس عصا کا بوسہ لے، آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا عصا کو چومنے کے لیے، امام نے عصا کو پیچھے کیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہتے ہیں ابو حنیفہ وہ لکڑی ہے، یہ خون محمد ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کہا وہ لکڑی ہے، اللہ یہ خون مصطفیٰ ہے، اسے چو، لکڑی کو چو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، دنیا نے نہیں پہچانا عالم، ہائے ہائے ہائے، اگر پہچان لیتی بطول کی بیٹیاں بازاروں میں نہ رہتی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو سوائے گا میں اہل بیت کے بلند ہو گئی ہے مومن کے دل میں قبر حسین ہے۔ علماء و ذاکرین بڑے پیارے جملے کہے گئے، اس دین کے لیے کسی نبی کے بیٹے اتنے نہیں اجڑے جتنے علی کی بیٹیاں اجڑی۔ آپ سب نے محرم کا چاند گھر میں دیکھا ہے، علی کی بیٹیوں نے سفر میں تیرے اور میرے رونے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے۔ ذرا سوچ تو سی، کوئی ایک مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی 10 دن، کوئی علی کی بیٹیاں 6 مہینے ہو گئے سفر میں۔
آپ کو سوائے غم اہل بیت کے اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں میں عثمان کو پرسہ دیا کرو جو کبھی مقتل میں روتی ہے کبھی دربار میں روتی ہے۔ یہ محرم کا علامہ دربندی نے اس جملے کو لکھا، اس روایت لکھا مقتل کی کتاب میں، انہوں نے اسرار الشہادت میں جملے کے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، ایک بی بی جنت البقیع سے اٹھتی ہے، سمجھ گئے وہ کون بی بی ہے؟ جب اٹھتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلو پہ ہاتھ ہوتا ہے، کہاں آتی ہے؟ شام اس قبر پہ آتی ہے جہاں وہ سو رہی ہے جس سے بھائی کی لاش پہ نہیں رو رہی۔ اٹھ زینب میرے ویر کو رونے کے دن آئے۔ پھر یہ دونوں بیویاں کہاں آتی ہیں؟ اور چھوٹی سی قبر پہ آتی ہیں، وہ چھوٹی سی قبر پہ آتی ہیں، کہتی ہیں سکینہ اٹھ میرے بابا کو رونے کے دن۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ ہے کہ جسے ویر پہ نہیں رونے دیا گیا، بچی وہ ہے کہ جب بابا کا نام لیتی تھی شبت بابا۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر تینوں بیویاں کہاں آتی ہیں؟ مقتل کے صحیح جملے عرض کر رہا ہوں، وہاں آتی ہیں جہاں مجلس حسین وہاں کائنات کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی مجلس شروع ہوتی ہے، ذاکر جب مصائب میں آتا ہے کبھی حسین کا نام لیتا ہے، کبھی اکبر کا نام لیتا ہے، کبھی عباس کا نام لیتا ہے، آہیں بلند ہوتی ہیں، مومن روتے ہیں۔ سنو کہ جملہ چھوٹی بچی کندھا ہلا کے کہہ رہی ہے پھوپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ زینب کہتی ہے سکینہ ان کا ہمارے ساتھ رشتہ تو کوئی نہیں ہے مگر یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ سنو کہ جملہ بڑا درد پڑتا ہے، وہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں انہوں نے میرے بابا کو گھوڑے سے اترتے ہوئے انہوں نے میرے بابا کو گھوڑے سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے میرے اکبر کے سینے میں برسی لگتے ہوئے نہیں دیکھی، انہوں نے میرے اصغر کے گلے میں تیر لگتے ہوئے تو نہیں دیکھا، پھر بھی رو رہے ہیں۔ بچی ہے نا، ایک مرتبہ حسرت ہوتی ہے، ہماری بھی حسرت ہے، فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ او فرزند زہرا کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو زینب پوچھی ہے پھر سکینہ کیا ہوتا؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کربلا میں ہوتے نہ میرا بابا شہید ہوتا، نہ میرے اکبر کے سینے میں برسی لگتی، نہ میرے اصغر کے گلے میں تیر لگتا۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں نہ میرے دل سینے جاتے نہ آپ کی جاتے، اجرکم علی اللہ۔ جب یہ ہیں بلند ہوتی ہیں، چھٹا امام آپ کی حق میں دعا کرتا ہے، وہ رونے والی بیوی بھی آپ کی حق میں دعا کرتی ہے۔ بس میں جملے عرض کرو، آپ ہیں بلند، خدا آپ کو سلامت رکھے، روتی بھی جائے کرو، خدا سے مانگا بھی کرو، مالک بڑے گنہگار صفحے عذاب پہ آ گئے ہیں، تجھے زہرا کا واسطہ ہمیں اس میں امام نے مدینہ چھوڑا۔ راوی کہتا ہے سن رہے تھے کہ بلا صاحب سے میں نے بس دو جملے عرض کر۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں آیا، مجھے مدینہ سنسان نظر، میں نے کہا مدینہ والوں یہ حالت کیا ہے، کہا تو مجھے مسافر نظر آتا ہے، کہا میں مسافر ہوں، کہا مدینہ اجڑ رہا ہے، مدینہ کا سردار حسین مدینہ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے میں محلہ بنی ہاشم، جب میں محلہ بنی ہاشم آیا میں نے کیا منظر دیکھا، ہر طرف سے کناتے پردے، ہر طرف سے پردوں کا انتظام، کہتے کہ میں ایک بلند جگہ پہ کھڑا ہو گیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ مدینہ کا سردار مدینہ کیسے چھوڑ گیا۔ کہتے کہ میں نے دیکھا محمل لائے گئے، جو سامان کے لیے تھا ان پہ سامان لادا گیا، محمل چل پڑے،
وہ کہتے وہ محمل چلے گئے، پھر آئے ہوئے محمل جن پہ بیویوں نے سوار ہونا تھا، ایک دروازہ کھلا۔ ابھی علامہ تقی صاحب پڑھ رہے تھے، ذرا سوچ تو صحیح، بیویاں تالے بھی لگاتی ہے، ایک ایک بیوی گھر کا دروازہ تالا لگاتی ہوگی، پھر چلتی ہوگی۔ وہ کہتا ہے ایک مسور بہر نکلی، امام نے آواز دی قاسم اپنی ماں کو سوار کر، وہ بیوی سوار ہوگی، کہتا ہے محمل آتے گئے بیویاں سوار ہوتی گئی، کہتا ہے وہ منظر میں نہیں بھول سکتا، یہ اچانک ایک بیوی گھر سے برآمد ایک کنیزوں کی جھرمٹ میں وہ بیوی بہر نکلی، جیسے اس کا قدم بہر نکلا، ادھر سے حسین نے کرسی چھوڑی، ادھر سے عباس آگے بڑھے، ادھر سے علی اکبر، آن محمد۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ سنو گے جملہ، کہنے والا کہتا ہے ایسا بول یہ علی کی بڑی بیٹی کمال اللہ۔ جیسی علی کی بڑی بیٹی زینب محمل کے قریب آئی، جناب عباس آگے بڑھے، زانو آگے بڑھایا، امام حسین نے کندھا تھاما، یا علی کی بیٹی کی آواز آتی ہے حسین جی زینب، کہا آج مجھے تو سوار نہ کر، آج مجھے عباس سوار نہ کرے، آج مجھے اکبر سوار نہ کرے، کون سوار کرے؟ کہا مجھے وہ سوار کرے جو 11 محرم کربلا میں مجھے سوار کرے۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز آتی ہے میرا سجاد اپنی پھوپھی کو سوار کر، میں کہوں گا یہ مدینہ کی سواری تھی یا کربلا میں حالت گرا تھی، جب ساری بیویوں کو سوار کر چکی، نظرت یمیناً و شمالاً، زینب نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، روکے کہتی ہے کہاں گئے میرے سوار کرنے والے؟ اس وقت بیمار امام اٹھے، روکے کہا پھوپھی اللہ میں سجا تجھے سوار۔